عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، اس ویکلی سیدھی بات میں ہم آپ لوگوں کے سامنے اب تک الگ الگ اسلامی ہیروز کی داستانیں رکھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح جیسے میرے آج سے 5 سال 6 سال پہلے ویکلی سیدھی بات میں ہاٹ ٹاپک پر بھی گفتگو کیا کرتا تھا اور اس کی تفصیلات لانے کی آپ لوگوں کے سامنے کوشش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اسی طرح ادھر تحقیق کے لیے وقت نہ ہونے کی وجہ سے اور بھی بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے، چونکہ ایک باقاعدہ اس کے گہرائی میں جانا ہوتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایک اسکرپٹ تیار کرنی پڑتی ہے، بہت وقت درکار ہوتا ہے، تو ادھر کچھ دنوں سے ہم نے اس طرح کے ٹاپکس روک لیا تھا میں نے، لیکن اب کوشش کر رہا ہوں کہ پھر اسی طرح کے الگ الگ ٹاپکس پر گہرائی سے مطالعہ کر کے، تحقیق کر کے، ریالٹی اور سچ اور حقیقت کو لا کر کے الگ الگ موضوع پر آپ سے گفتگو کی جائے۔ آج بھی ایک اہم ترین موضوع لے کر کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس سیدھی بات میں۔ ناظرین گرامی، آج صبح واشنگٹن سے یہ خبر آئی ہے کہ امریکی افواج میں سفید فام بالادستی فعال ہے۔ اس بات کا اعتراف پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں پیش کی گئی ہے کہ جب صدر جو بائیڈن نے امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاہ فام خاتون کو نائب صدر نامزد کیا ہے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیاہ فام کو سیکریٹری دفاع کا منصب تفویض کیا گیا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں سفید فام بالادستی کی سوچ کے حامل اہلکاروں کی شناخت کرنے کے لیے تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ امریکی ذرائع کے مطابق کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے کے سلسلے میں امریکی فوج کے 27 موجودہ اور سابق اہلکاروں کو فیڈرل چارجز کا سامنا ہے۔ پینٹاگون کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کس طرح امریکی فوج میں سفید فام بالادستی فعال ہے، یعنی گوروں کی حکمرانی ہے، اگر اس کو عام فہم زبان میں، جس کو وائٹ سپریمیسی کہا جاتا ہے۔ اس میں انتہا پسندی کا بھی ذکر ہے۔ اس جاری کردہ رپورٹ میں ایک سابق نیشنل گارڈ کی مثال دی گئی ہے جو خطرناک انتہا پسند گروپ کا کارکن رہ چکا ہے یا رکن رہ چکا ہے، اور دوران سروس اپنے انتہا پسندانہ نظریات کا کھلے عام اظہار کرتا رہا ہے۔ سفید فام بالادستی کی سوچ کے حامل کچھ اہلکاروں کی شناخت ان کے فاسسٹ ٹیٹوز اور ٹی شرٹس لوگوز کے بنیاد پر کی گئی ہے۔ ٹیٹوز جس کو جسم پر جو چیزیں وغیرہ لکھ لیے جاتی ہیں، یا لوگوز وغیرہ ٹی شرٹ پر جو چھاپ لی جاتی ہیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک تصویر یہاں اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس تناظر میں نو منتخب جو بائیڈن نے کہا ہے کہ نفرت، تعصب، نسل پرستی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہے۔ رپورٹ میں ایف بی آئی یونٹ سمیت دیگر حکومتی ذرائع کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی تجاویز بھی دے دی گئی۔ ناظرین گرامی، کیا یہ مسئلہ صرف امریکہ کے حد تک محدود ہے؟ کیا یہ دنیا بھر میں پھیلی کورونا کی وبا سے کم خطرناک ہے؟ کیا یہ ذہنیت ہمارے ملک میں عام نہیں ہے؟ ابھی 2 سال قبل جو واقعہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں جو مساجد پر حملے کی صورت میں نمودار ہوا تھا، کیا وہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں مستحضر نہیں ہے؟ 15 مارچ 2019 کو کون بھول سکتا ہے جب نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مساجد پر 2 دہشت گرد حملوں میں 49 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہوئے۔ کیا یہ نسل پرستی کا شاخسانہ نہیں تھا؟
وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن نے اپنے بیان میں اس واقعے کے فوراً بعد کہا تھا کہ حملہ آور کے پاس 5 بندوقیں تھیں اور ان کے پاس اس کا لائسنس بھی تھا۔ حملے کے ایک دن بعد کرائسٹ چرچ میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسلحہ سے متعلق ہمارا قانون تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ زیر حراست افراد میں سے کسی کا بھی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ملا ہے۔ دنیا حیران ہو گئی تھی جب وہاں کے اسپتال کے چیف سرجن گریگ رابرٹسن نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ 48 افراد حملے کے بعد اسپتال میں داخل ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مرنے والوں میں مریض افراد بھی تھے اور ان میں بچے بھی شامل تھے جو نماز پڑھنے گئے تھے، یہاں تک کہ اس میں ایک 4 سالہ بچی بھی شامل تھی۔ یہ اور بات کہ اس بچی کو بچا لیا گیا تھا۔ اس حملے میں بنگلہ دیش، انڈیا اور انڈونیشیا کے شہری بھی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ تصاویر ہیں، آپ لوگوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض جلد کے رنگ کے مختلف ہونے کی بنیاد پر کسی فرد کا مار دیا جانا جدید دور کی بدترین جاہلیت ہے، جس کے غلبے سے دنیا کا کوئی ملک بچا ہوا نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ نسل پرستی کوئی عصر حاضر کی بیماری نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے انسانوں کے درمیان کی تفریق چلی آ رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے انسانی حقوق کے جامع منشور میں توحید کے بعد جس موضوع کو لیا تھا وہ مساوات انسانی ہی کا موضوع تھا۔ اس منشور میں توحید اور مساوات کے علاوہ جن امور کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، ان کا گہرائی سے اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بھی کسی نہ کسی حیثیت سے مساوات انسانی کی طرف ہی رخ کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا خود احتسابی، عفو درگزر، تحفظ جان و مال اور آبرو اور حقوق زوجین، عورتوں کے حقوق، وراثت، نسب، سب سے وفاداری، احسان و دیانتداری، باہمی حقوق، اخوت اسلامی، غلاموں کے حقوق، ادائیگی امانت، اعتدال و میانہ روی، ارکان اسلام، حدود اللہ کا احترام، فریضہ تبلیغ، شہادت حق منشور کے اجزاء تھے۔ یہ سارے کے سارے اجزاء تھے منشور کی۔ مساوات کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو پورے عالم کے لیے ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تمہیں زیادہ عزت و اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر۔ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ انسان سارے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت۔ بریک کی اس پر میں کچھ اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، عفو درگزر کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھو جو دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ ابن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سودا اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ اور تحفظ جان و مال و آبرو کے ضمن میں کہا گیا، لوگوں تمہاری جان و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کسی اور اس ماہ مبارک یعنی ذوالحجہ کے خاص طور پر اس شہر میں تم سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس فرمائے گا۔
اور باہمی حقوق کے ضمن میں کہا گیا خبردار اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ ہی بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور اس کو خوشی خوشی دے دے، لہٰذا اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اعتدال و میانہ روی کے ضمن میں کہا گیا لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اسی پر وہ راضی رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ فریضہ تبلیغ کے ضمن میں ارشاد فرمایا گیا جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو، کبھی سننے والا پہچاننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ محکم ناظرین گرامی، یہ 20 نکاتی منشور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں پیش فرمایا تھا آج بھی سارے عالم کے مفاد میں ہے۔ 25 اپریل 1945 1945 عیسوی تا 26 جون 1945 1945 عیسوی تک سان فرانسسکو امریکہ میں 50 ملکوں کے نمائندوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک بین الاقوامی ادارے کے قیام پر غور کیا گیا تھا اور اسی وقت اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کا منشور یا چارٹر مرتب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1945 میں یہ ادارہ اکتوبر کی 24 تاریخ کو معرض وجود میں لایا گیا۔ اس میں 4 مقاصد پیش نظر تھے۔ اولاً ہم اقوام متحدہ کے لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی لعنت سے بچائیں گے، اور ثانیاً یعنی دوسرے نمبر پر انسانوں کی بنیادوں حقوق پر دوبارہ ایمان لائیں گے اور انسانی اقدار کی عزت اور قدر و منزلت کریں گے۔ ثالثاً تھرڈ نمبر پر مرد اور عورت کے حقوق برابر ہوں گے اور چھوٹی بڑی قوموں کے حقوق برابر ہوں گے، اور چوتھے نمبر پر ایسے حالات پیدا کریں گے کہ عہد ناموں اور بین الاقوامی آئین کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو نبھایا جا سکے، آزادی کی ایک وسیع فضا میں اجتماعی ترقی کی رفتار بڑھے اور زندگی کا معیار بلند ہو سکے۔ لیکن ناظرین گرامی، گزشتہ 75 سالوں سے یونائٹڈ نیشن کی یہ بنائی گئی قوانین، یہ ترتیب دی گئی ان کی یہ نام نہاد کچھ لائنیں، ان مقاصد کی گزشتہ 75 سالوں میں کس طرح دھجیاں اڑائی گئی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ان مقاصد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 نکاتی منشور کے سامنے رکھ کر دیکھیے تو لگے گا کہ یہ منشور ایک کمزور اور بے وقت ڈھانچہ ہے جس میں استحکام اسی وقت پیدا ہوگا جب منشور اسلامی کی مذکورہ بالا 20 نکاتی شقوں کو اقوام متحدہ کا چارٹر بنا دیا جائے۔ جو بائیڈن اپنے پینٹاگون سے سفید فام دہشت گردوں کے صفائی میں مصروف ہے اور جیسنڈا آرڈن اپنے ملک کے سفید فاموں کے خلاقمہ قوانین کے ذریعہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن کیا یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب تک دنیا توحید کی قائل نہیں ہوگی اور توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گی اس وقت تک دنیا سے نسل پرستانہ دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ کاش کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور کو اپنی اجتماعی زندگی کا منشور بنا لیتے اور اس کو گہرائی سے مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آنکھ کے نام میں تو مسلمان کرد است از دو یہ سوئے یکی آورد است، یعنی وہ اللہ جس نے تیرا نام مسلمان رکھا ہے اس نے تجھے کثرت سے وحدت کی جانب لایا ہے۔ ناظرین، سمجھنے کی کوشش کریں، پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا
کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔